مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، جب یہ حکم نازل ہوا سختی والا حکم، تیسرا حکم، پہلا تو حکم یہی تھا کہ شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ دوسرے درجے میں پھر حکم نازل ہوا کہ نماز کے اوقات میں مت پیو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو جاؤ اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ دوسرا حکم تھا۔ اور تیسرا وہ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان والا حکم نازل ہوا، سورہ مائدہ والا۔ تو بس وہ حکم نازل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا، بلکہ جیسے اس زمانے میں جو نفیر کرتے تھے، نفیر عام کرتے تھے کہ بھائی شراب اللہ کی طرف سے حرام قرار دی، اس پر مکمل پابندی ہے، آج کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا، بلکہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں اسلام میں۔ تو اصحاب رسول فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جناب وہ بس جیسے ہی حکم ملا تو صحابہ کرام تھے، وہ تو اللہ کے رسول کے دین کے جانثار تھے، وہ اللہ کے احکامات پہ چلنے والے لوگ تھے۔ جیسے ہی حکم نازل ہوا کہ بھائی شراب حرام قرار دی گئی ہے، تو اتنی سختی کے ساتھ کہ بھائی جن شراب کے برتنوں میں تم شراب پیا کرتے تھے اور بنایا کرتے تھے ان کو بھی توڑ دو، ختم کر دو، ان کا بھی استعمال ممنوع ہے۔ لیکن کافی عرصے کے بعد پھر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، وہ جن چیزوں میں ہم شراب پہلے بنایا کرتے تھے وہ تو ختم ہو گئے، شراب تو سسٹم ہی ختم ہو گیا، اب ان میں اگر ہم کر دیں پانی وغیرہ بنا لیں پی لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا سختی سے حکم کر دیا کہ فی الوقت ان کے جو شراب جن میں بنائی جاتی تھی وہ برتن بھی توڑ دو۔ تو جناب کہتے ہیں کہ ہاں مدینہ کی گلیاں شراب ہی شراب، بھاگتے تھے لوگ، سب ختم، جو کاروبار اس کا کرتے تھے وہ بھی ختم، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شراب اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ کتنی سخت وعید ہے، یعنی جس شخص کے دل میں ایمان ہے وہ شراب نہیں پی سکتا، اور جو شرابی ہے اس کے دل میں ایمان آ ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح فرمایا شراب بیچنے والے پر بھی لعنت ہے، شراب پینے والے پر بھی لعنت ہے، شراب پلانے والے پر بھی لعنت ہے، شراب کو لانے والے پر بھی لعنت ہے، جس کے لیے لائی جاتی ہے اس پر بھی لعنت ہے، خریدنے والے پر بھی لعنت ہے، فروخت کرنے والے پر بھی لعنت ہے، پینے پلانے ہدیہ کرنے والے پر 10 بندے شراب کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس منحوس عمل سے، اس سے اور جوئے دونوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، میرے پیغمبر آپ سے سوال کیا جائے گا شراب اور جوئے کے بارے میں، کل کہہ دیجئے فیہما، ان دونوں میں اسم گناہ ہے کبیر بڑا، و منافع اور فوائد بھی ہیں للناس لوگوں کے لیے، لوگوں کے فائدے بھی ان میں ہیں، لیکن آگے فرمایا واسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ تدریجی احکامات کے مطابق یہ پہلا حکم تھا۔ اگلا حکم جو نماز کے دوران نہ پی جائے شراب، وہ حکم نازل ہوا، اور تیسرا حکم جو سختی کے ساتھ مکمل شراب اور جوئے پر سختی کے ساتھ پابندی لگے، سورہ مائدہ والی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔